बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नए व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी मतीउल्लाह जान और साकिब बशीर साहब। नाज़रीन, आज के इस व्लॉग में आपके साथ 2 से 3 अहम खबरें शेयर करेंगे। सबसे पहले तो हम डिस्कस करेंगे उस कॉमनवेल्थ ऑब्जर्वर ग्रुप की रिपोर्ट को, जिसने एक मरतबा फिर काफ़ी हद तक शोर मचा रखा है। इस्लामाबाद के अंदर, शहर इक़्तिदार के अंदर चहमगोइयाँ हो रही हैं, बातचीत हो रही है 8 फरवरी 2024 के इंतखाबात और उनमें मुबैना धांधली, और उस धांधली से कबल जो लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिली, अदालती फैसले, जनाब काजी फायज ईसा साहब का नाम एक मरतबा फिर बोल रहा है, उसके ऊपर हम बात करेंगे। और फिर हम बात करेंगे सुप्रीम जुडिशल काउंसिल एक मरतबा फिर एक्शन में आ चुकी है। 18 तारीख को एक अहम इजलास होने जा रहा है। जस्टिस सरदार सरफराज डोगर साहब के हवाले से अब अंदाजे लगाए जा रहे हैं कि आया वो उस अहम तरीन इजलास के अंदर बैठेंगे या नहीं बैठेंगे। और फिर 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दायर 3 दर्जन यानी 36 दरख्वास्तें, आईनी दरख्वास्तें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 8 रुकनी आईनी बेंच के सामने 7 अक्टूबर बरोज मंगल समाअत के लिए मुकर्रर है। नोटिस जारी हो चुके हैं तमाम फ्रीकैन को। उस समाअत पर क्या कुछ मुतवक्के हैं, इन तमाम तर चीज़ों पर डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले मती भाई, क्या आप समझते हैं कौन सा टॉपिक है जिसपे सबसे पहले बात होनी चाहिए? जो कॉमनवेल्थ रिपोर्ट है उसमें काफ़ी अहम इंकिशाफात सामने आए हैं, जो कि हमारे लिए तो इंकिशाफात नहीं है, और अभी बहुत सी ये भी बातें हो रही हैं कि शायद उन्होंने भी काफ़ी एहतियात से काम लिया है। बहुत सारी चीज़ें उस रिपोर्ट में नहीं है, लेकिन इस रिपोर्ट का आ जाना, आलमी सतह पर उजागर होना इस इशू का जो धांधली का है, आप नहीं समझते जो मौजूदा निज़ाम है इसके ऊपर बड़ा एक सवालिया निशान उठ चुका है? शुक्रिया आदिल। पहली बात तो यह है कि वो जो कहते हैं ना अंग्रेजी में, इट्स ऑफिशियल नाउ। पहले तो एक लीक रिपोर्ट थी, ज़राए से थी, किसी वेबसाइट में ये चीज़ चल रही थी, मगर अब सरकारी तौर पे दौलत मुश्तरका का जो ऑफिस है कॉमनवेल्थ का, उसने ये बता दिया है कि जो पाकिस्तान के अवाम की दौलत है, जो ख़जाना है, वो लूट लिया गया है, वो लूटा गया है, मैंडेट चोरी हुआ है। और एक सोफिस्टिकेटेड कॉमनवेल्थ के जो डेलीगेट्स हैं, उनकी जो अंग्रेज़ी है उसको आप जिस तरीके से मर्ज़ी ही पढ़ें, उसका खुलासा, उसका निचोड़ यही है जो मैंने आपको बताया कि मैंडेट चोरी हो गया। गो कि उन्होंने बड़े दबे अल्फाज में ये बात की है, और शायद इतने दबे भी नहीं, खुल के उन्होंने बताया। इलेक्शन कमीशन के रोल के हवाले से बताया है, सुप्रीम कोर्ट के किरदार के हवाले से बताया है, मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के किरदार के हवाले से बताया कि किस तरीके से एक बड़ी सियासी जमात को कॉर्नर किया गया, उसे दीवार से लगाया गया, उसके खिलाफ मुकदमात बनाए गए, उनकी गिरफ्तारियां हुई, इमरान खान का हवाला दिया, पीटीआई का हवाला दिया, उनको सज़ाएं सुनाई गई, उनको नाअहल किया गया, और जो सारी उम्र के नाअहल थे उनको अहल किया गया। तो ये सारे जो वाक़यात हैं, इनका जिक्र किया कॉमनवेल्थ की इस रिपोर्ट में। अब इस कॉमनवेल्थ की रिपोर्ट अब ये ऑफिशियल हो गई है, ये इलेक्शन कमीशन के पास भी है, हुकूमत पाकिस्तान के पास भी है, और सुप्रीम कोर्ट के पास भी है। मेरे ख्याल में इस वक्त पाकिस्तान की हुकूमत की सबसे पहली ज़िम्मेदारी ये है कि इसके हवाले से जो हुकूमत पाकिस्तान है वो अपना मौक़िफ़ दे। इसके हवाले से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, जिसके मुंह पे ये कालक मली गई है इस रिपोर्ट के अंदर, वो अपना मौक़िफ़ दे। इसके हवाले से जो सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला है, और ख़ास तौर पे चीफ जस्टिस साबिक काजी फायज ईसा का जो फ़ैसला है, उनके मुंह पे भी कालक मली गई है। मैं समझता हूँ कि काजी फायज ईसा को ज़ाती तौर पे भी इसकी वजाहत देनी चाहिए, बिल्कुल उसी तरह जिसका काजी फायज ईसा बड़े फ़ख्र से बरतानवी एक मुलाजम को, सरकारी मुलाजम को बतौर चीफ जस्टिस ख़त लिख के अपनी वजाहतें और सफाइयाँ देते थे। अब वक्त है कि वो रिटायर्ड चीफ जस्टिस के तौर पे इस कॉमनवेल्थ रिपोर्ट में जो इल्ज़ाम लगाया गया इतना संगीन, उसका जवाब दें कि किस तरीके से बल्ले का निशान जो है एक बड़ी सियासी जमात से छीना गया। तो इन हुकूमत को जवाब देना चाहिए। और मेरे ख्याल में एक सवाल कॉमनवेल्थ पे भी बनता है, इस रिपोर्ट में कॉमनवेल्थ को भी एक जवाब देना था, और वो ये कि इतनी देर क्यों की मेहरबान आते आते। आप ये बताएं कि आपने ये रिपोर्ट छुपा के क्यों रखी? आप तो कॉमनवेल्थ हैं, दौलत मुश्तरका हैं, अवाम के जो मैंडेट था उसके फ़ैसले के ऊपर आपने निगरानी की, और आप तकरीबन 1 साल तक, बल्कि 1.5 साल से भी ज़्यादा अरसे तक आप खामोश रहे। वो भी किसी वेबसाइट पे कुछ उसके पार्ट्स आए हैं, उसके बाद फिर इवेंचुअली उन्होंने जारी की, और कहा जा रहा है कि शायद हुकूमत पाकिस्तान की
रिक्वेस्ट पर ये जारी नहीं की जा रही थी कि मुल्क के अंदर हालात ख़राब हो सकते हैं। बिल्कुल। और एक चीज़ मुझे अच्छी लगी, मैं पहले यही कह रहा था कि इलेक्शन ट्राइब्यूनल जो है जहाँ पे फॉर्म 45 और 47 का फैसला होना है, उनके बारे में कोई खबर सामने नहीं आई, इनकी राय सामने नहीं आई। तो इस रिपोर्ट के अंदर मैंने वो भी देखा है कि इलेक्शन ट्राइब्यूनल की कारकर्दगी के ऊपर भी कॉमनवेल्थ ने राय दी है। तो मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ी चार्जशीट है हमारी अदलिया के ऊपर, हमारी हुकूमत के ऊपर, हमारी इस्टेब्लिशमेंट और इदारों के ऊपर, हमारी सियासी जमातों के ऊपर जो हुकूमत में है इस वक्त, पार्लियामेंट के ऊपर। इसका जवाब इन तमाम इदारों को मैं समझता हूँ देना होगा। और अगर नहीं देंगे तो ये भूल जाएं कि ये कॉमनवेल्थ रिपोर्ट जो है इन 25 करोड़ मजलूम, बेबस और बेख्तियार लोगों के लिए है। ये कॉमनवेल्थ रिपोर्ट पूरी दुनिया में पाकिस्तान की जग हंसाई का एक ज़रिया बनेगी और पाकिस्तान की हुकूमत जो है उसको इसका जवाब ज़रूर देना होगा। और वो इसलिए भी कि अगर ये दावा करते हैं कि ये 25 करोड़ आवाम के नुमाइंदे हैं, तो फिर 25 करोड़ आवाम के इस मुल्क की जो बदनामी हुई है इसका जवाब इस हुकूमत को देना होगा। बिल्कुल। तो मैं ये समझता हूँ कि बहुत बड़ी इंडाइटमेंट है जिसके हवाले से हुकूमत पाकिस्तान और इदारों को वजाहत ज़रूर देनी चाहिए। और इस हवाले से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ऐसा नहीं है कि ये मामला अचानक से पॉप अप हो गया है, एक रिपोर्ट आ चुकी है। इस रिपोर्ट के आने से तकरीबन 1-1.5 साल पहले ही ये मामला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में भी आ चुका है। उस मुबैना धांधली के ऊपर तहकीकाती कमीशन कायम करने का भी बारहा साबिक वज़ीर-ए-आज़म कह चुके हैं। ओपन कोर्ट में एक समाअत में वीडियो लिंक के जरिए जब अडयाला जेल से वो पेश हुए थे, उन्होंने जनाब काजी फायद ईसा से ही ये इस्तदा की थी कि आप इसके ऊपर इस मामले को टेकअप करें, मगर वो मामला जूं का तूं है, अभी तक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सर पर जूं तक नहीं रेंगी। साकिब बशीर साहब, क्या इतलात हैं, क्या आपके पास अंडरस्टैंडिंग है, जो कोर्ट्स हैं आप रोज़ाना की बुनियाद पर उन्हें कवर करते हैं, आपको क्या लगता है कि इस रिपोर्ट के बाद, जो कि एक बहुत बड़ी चार्जशीट ना सिर्फ हुकूमत पर है बल्कि अदलिया पर है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पर है, तो क्या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान अब खामोश रहेगी या इसके ऊपर वो भी बाकायदा तौर पर जो मुकदमात उनके सामने ज़ेर इल्तवा हैं उनको फिक्स करके डिसाइड करेंगे कि वाकई में ये रिपोर्ट में जो इल्ज़ामात लगाए गए हैं ये दुरुस्त हैं या नहीं? एक तो अदील साहब, हम इस पे बात करते हैं, आप इसकी तफसीलात जो है वो हमारे जानने वालों, जो हमारे सुनने वाले हैं उनको ज़रूर बताएं, क्योंकि मैं ये समझता हूँ 8 फरवरी इलेक्शंस के हवाले से हमारे जो पाकिस्तान में जो मीडिया है इसने बहुत बात की, इंटरनेशनली भी कहीं ना कहीं जो है वो बात होती रही, लेकिन एक डॉक्यूमेंट आना उस मुबस्सर ग्रुप की तरफ से जो 8 फरवरी इलेक्शंस के दिन या उससे पहले उसके बाद यहाँ पे मौजूद थे, उनकी तरफ से एक डॉक्यूमेंट की शक्ल में ये चीज़ आना, मैं ये समझता हूँ कि ये पहली एक दस्तावेज़ है जो बैनुल-अक़वामी सतह से पाकिस्तान के उस जनरल इलेक्शन पे आई है और उस पर बहुत बड़ा सवालिया निशान खड़ा हुआ है। जहाँ आपने अदलिया की बात की तो काजी फायज़ ईसा की बदनीति और काजी फायज़ ईसा सारे जो है वो ऐसे इस रिपोर्ट को पढ़कर ऐसे लगता है कि इस सारी धांधली का, इस सारे जो कुछ हुआ उसका हिस्सा थे। और 8 फरवरी को इलेक्शन हुए, 8 फरवरी इलेक्शन से पहले अगर आप जाकर देखें तो जब लेवल प्लेइंग फील्ड की बात इन्होंने की है, तो लेवल प्लेइंग फील्ड की जब पिटिशंस यहाँ पे 13 जनवरी को बल्ले का निशान लिया गया तो 14 जनवरी को फिक्स थी, तो फिर उन्होंने कहा कि रहने दें, अब आपने लेवल प्लेइंग फील्ड तो हमें दे दी। तो कहने का मकसद ये है कि 8 फरवरी इलेक्शंस के बाद इमरान खान की जानिब से एक पिटिशन फाइल हुई थी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में कि इन इलेक्शंस में जो कुछ हुआ है इसकी तहकीकात करवाई जाए, इस पे कमीशन बनाया जाए। लेकिन काजी फायज़ ईसा की बदनीति आप देखें कि 8 फरवरी से लेकर 25 अक्टूबर तक वो बंदा बतौर चीफ जस्टिस रहा सुप्रीम कोर्ट में, उसने बिल्कुल उस पर कुछ नहीं किया, कोई कमीशन नहीं, कोई पिटिशन नहीं सुनी गई, कोई कुछ नहीं किया गया। उसके अंदर जो बुग़्ज़ था, एक वो कहते हैं ना कि एक ख़ास जमात उसके लीडर के हवाले से एक बुग़्ज़ था उसके अंदर, उस बुग़्ज़ को वो लेकर बैठा रहा और उसने बात नहीं सुनी। पिंडी के कमिश्नर ने जब कहा तो यहाँ 3 यूट्यूबर्स को लेकर अपनी वजाहतें जो है वो दे रहा था। तो असल जो जिम्मेदार है, मैं ये समझता हूँ इलेक्शन कमीशन से ज़्यादा जिम्मेदार जो है वो हमारी अदलिया है, जिसने ना इलेक्शन से पहले सुनी कोई बात बल्कि हिस्सा बनी, उन्होंने अपना हिस्सा डाला। इलेक्शन डे और जब पोस्ट इलेक्शन जो कुछ होता रहा उन्होंने अपना हिस्सा डालते रहे। काजी फायज़ ईसा आप देखें ना कि वो नशिस्तें दे रहा था, हमारी अदलिया के पास ये जो ट्रिब्यूनल तब्दीली के केस आ रहे थे तो हमारी अदलिया क्या कर रही थी, उसका हिस्सा बनी हुई थी। तो मैं अदलिया और इलेक्शन कमीशन दोनों मिलकर बहुत बड़े जिम्मेदार हैं इस सारी सिचुएशन के।
لیکن یہ جو رپورٹ میں جو باتیں ہوئی ہیں وہ ضرور ہمارے یہ سر BBC نے کچھ پوائنٹس ان کے میں نکالتا ہوں جو انہوں نے لکھے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ الیکشن کمیشن کے موقع پیدا ہونے والے حالات نے بنیادی سیاسی حقوق کو محدود کیا اور ایک پارٹی کی آزادانہ طور پر انتخابات میں حصہ لینے کی صلاحیت کو متاثر کیا، اور پھر انتخابی عمل کے دوران پاکستان کے اہم اداروں کی طرف سے لیے گئے متعدد اہم فیصلوں نے انتخابات میں شامل تمام افراد کے برابری کے بنیاد پر اس عمل میں حصہ لینے کے حق کو متاثر کیا، اور اس ضمن میں الیکشن کمیشن اور سپریم کورٹ کی جانب سے بلے کے نشان کے حوالے سے لیے گئے فیصلے اور سپریم کورٹ کی جانب سے تاحیات پابندی کے فیصلے پر نظر ثانی سب سے زیادہ اہم تھے. اور پھر دیگر اہم ادارہ جاتی فیصلوں میں اپوزیشن اراکین کی گرفتاریاں ہیں، الیکشن کے روز موبائل فون سروس کی بندش ہے، جو میڈیا ریگولیٹرز ہیں ان کی جانب سے کچھ مخصوص مواد کو نشر کرنے کی ممانعت نے بھی الیکشن پر گہرا اثر ڈالا. اور پھر 121 صفحات پر مشتمل یہ رپورٹ ہے جس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ تقریباً 13 ممبران اس جو مبصرین کا گروپ تھا اس میں شامل تھے. آسٹریلیا، نیوزی لینڈ، برطانیہ، سری لنکا سمیت یہ 13 ممالک تھے، اور نائجیریا کے سابق وزیر اعظم جو ہیں گڈ لک جوناتھن وہ اس کی سربراہی کر رہے تھے. اور یہ کہا گیا ہے کہ ان تمام اقدامات کو علیحدہ علیحدہ دیکھا جائے تو حکام کی جانب سے ان میں سے کچھ اقدامات کی حمایت میں پیش کیے جانے والے دلائل جائز دکھائی دیتے ہیں، تاہم ان سب اقدامات کو ایک ساتھ دیکھا جائے تو ایک ایسے انتخابی ماحول کی تصویر پیش کرتے ہیں جس میں اہم اداروں کے فیصلوں نے ایک مخصوص جماعت کے انتخابات لڑنے کی صلاحیت کو محدود کیا ہے. اس کے بعد کچھ ایسی چیزیں ہیں جس پر وہ الیکشن کمیشن کی تعریفیں بھی کر رہے ہیں جو بطور ایک ادارے کے انہوں نے انتخابی عمل کو بہتر بنانے کے لیے اٹھائے ہیں. تاہم جو اصل ذمہ داری تھی صاف اور شفاف انتخابات کی، الیکشن کمیشن وہ ادا کرنے سے قاصر رہا ہے، اور اس میں آپ نے بھی پوائنٹ آؤٹ کیا سپریم کورٹ آف پاکستان کو. سپریم کورٹ آف پاکستان کا جو کردار تھا وہ بدقسمتی کے ساتھ ادا نہیں کر سکی. تو اب اس موقع پر چلیں دیر آئے درست آئے، یہ رپورٹ آ تو گئی ہے. اب آپ کو کیا لگتا ہے اس رپورٹ کے اوپر کیا ہماری حکومت خاموش رہے گی، کوئی رد عمل نہیں دے گی؟ آپ تو کہہ رہے ہیں کہ انہیں رد عمل دینا چاہیے، اگر وہ رد عمل نہ بھی دیں تو کوئی ان کو کیا کہہ سکتا ہے سر، جب سپریم کورٹ ہی نہیں پوچھے گی؟ تو عدیل میرے خیال میں جیسے میں نے پہلے کہا کہ اگر یہ حکومت سمجھتی ہے کہ عوام کی نمائندہ ہے تو یہ جو پاکستان کے چہرے پہ سیاہی ملی گئی ہے اس کا جواب ان کو ضرور دینا چاہیے، پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو رپورٹ ہے اٹس آفیشیل ناؤ، اور یہ ایک ثبوت ہے، یہ ایک ایویڈنس ہے، یہ ایک ٹیسٹیمنی ہے انٹرنیشنل آبزرورز کی جنہوں نے ریئل ٹائم میں ان انتخابات کو کور کیا. اور یہ رپورٹ جو ہے سپریم کورٹ کے سامنے جو پینڈنگ معاملہ ہے 8 فروری کے انتخابات کا، اس پینڈنگ معاملے میں اس کو فوری طور پہ میں سمجھتا ہوں کہ جو متعلقہ فریقین ہیں ان کو سپریم کورٹ میں جمع کرانا چاہیے، اور ان کو کہنا چاہیے کہ یہ ایک بہت اہم دستاویز ہے جو سپریم کورٹ اپنے ریکارڈ پہ لے لے، اور پھر ایک ارلی ہیئرنگ کی درخواست فوری طور پہ ڈالنی چاہیے، چاہے وہ آئینی بینچ سنیں یا جو بھی سنیں. دوسری بات یہ ہے کہ یہ مشترکہ یہ جو دولت مشترکہ ہے کامن ویلتھ ہے، یہ کس قسم کی کامن ویلتھ ہے کہ 1 سال تک یہ رپورٹ چھپا کے رکھی اپنے لوگوں سے بھی، پاکستان کے عوام سے بھی. ایک تو اس معاملے میں بھی کامن ویلتھ کو میں سمجھتا ہوں تحقیق کرنی چاہیے، اس کی انویسٹیگیشن ہونی چاہیے. وہ کیا محرکات تھے کہ جن کی وجہ سے اس رپورٹ کو 1 سال تک پاکستان کے عوام سے چھپایا گیا، اور محرکات کو پبلک ہونا چاہیے. اس کا ذمہ دار کون ہے؟ گڈ لک جوناتھن جو ہیں وہ اس پوری ٹیم کے نگران تھے، ہیڈ تھے، لیکن ہمارے لیے تو یہ بیڈ لک ثابت ہوئے کہ 1 سال تک جو ہے رپورٹ کو جیب میں ڈال کے پھرتے رہے ہیں. اور پھر اب جبکہ یہ رپورٹ آ گئی ہے تو کامن ویلتھ کو ہمیں یہ بھی بتانا چاہیے کہ ایسی رپورٹوں کو وہ 1 سال تک چھپانے کے بعد متعلقہ ملک کے لوگوں کے منہ پہ مار کے پھر پیچھے مڑ کے بھی نہیں دیکھتے، یا اس رپورٹ کا وہ خود بھی کچھ فائدہ اٹھاتے ہیں. یہ رپورٹ صرف پاکستانی عوام کو دکھانے کے لیے ہوتی ہے، یا دولت مشترکہ کے جو تمام ممالک ہیں ان کی جو حکومتیں ہیں وہ اس رپورٹ کے بعد کیا اپنی پالیسی، کیا اپنی سوچ پاکستان کی حکومت اور پاکستان کے حوالے سے اس میں کوئی بہتری لائیں گی؟ کیا برطانیہ کی جو حکومت ہے، برطانیہ کے جو بادشاہ ہیں، کیا دولت مشترکہ کی اس رپورٹ کے بعد کیا وہ پاکستان کے حوالے سے کوئی ایسے اقدامات یا ایسے اعلانات کریں گے کہ جس سے پاکستان کے اداروں کو یہ احساس ہو کہ انہوں نے اپنے انتخابی عمل میں بہتری لانی ہے، جمہوریت کو بہتر کرنا ہے؟ تو یہ برطانوی حکومت کو اور دیگر جو ممالک ہیں دولت مشترکہ کے، ان کو بھی ایسے ممالک کے انتخابی رپورٹس کے حوالے سے اپنی پالیسی وضع کرنی چاہیے.
یہ نہیں ہو سکتا کہ اپنے چند ریٹائرڈ وزیر اعظموں کو اور ججوں کو بھیج دیا کہ جاؤ جا کے کسی ملک پہ رپورٹ کر لو، اور جو وہ رپورٹ جو ہے 1 سال تک چھپا کے رکھی اور پھر اس ملک میں وہ پھینک کے واپس آ گئے۔ تو یہ ایفرٹ جو ہے یہ صرف پاکستان کے لیے نہیں ہے، یہ پوری دنیا میں ڈیموکریسی کو یقینی بنانے کے لیے ہوتی ہے، اور ڈیموکریسی اس وقت تک آپ کسی ملک میں یقینی نہیں بنا سکتے جب دولت مشترکہ جیسے فورم کے تمام جو رکن ممالک ہیں وہ اپنی اپنی پالیسیوں میں ایسی رپورٹوں کی بنیاد پر بہتری لائیں، تبدیلی لائیں، اور متعلقہ حکومت کو مجبور کریں کہ وہ جمہوری اقدار اور جمہوری ویلیو اور عوام کے مینڈیٹ کا احترام کریں، اور اگر ان کا مینڈیٹ چوری ہوا ہے تو ایسے اقدامات اٹھائیں کہ وہ چوری شدہ مینڈیٹ جو ہے وہ واپس عوام کو دیا جائے۔ دیکھیں، ابھی متی اللہ جان صاحب بات کر رہے تھے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے آئینی بینچ کو چاہیے کہ 8 فروری 2024 کو ہونے والی مبینہ دھاندلی جو انتخابات میں ہے اس معاملے کو ٹیک اپ کرے۔ اب معاملہ یہ ہو چکا ہے کہ وہ پارلیمان جو اس 8 فروری 2024 کے انتخابات کے نتیجے میں سامنے آئی ہے، جسے دھاندلی شدہ بھی کہا جاتا ہے، جس کے حوالے سے بہت سارے الزامات ہیں، ابھی معاملہ سب جوڈس عدالتوں میں ہے، وہی پارلیمان ایک 26ویں آئینی ترمیم لے آتی ہے، اور اسی 26ویں آئینی ترمیم کے تحت ایک بینچ تشکیل پاتا ہے جسے آئینی بینچ کہا جاتا ہے، اور آج وہی آئینی بینچ ڈیسائیڈ کرے گا اس 8 فروری کے انتخابات کو، جو بیسیکلی دیکھیں نا تمام چیزیں انٹر کنیکٹڈ ہیں۔ 8 فروری کے انتخابات میں جو کچھ ہوا اس کے نتیجے میں 26ویں آئینی ترمیم کا ماحول پیدا ہوا، اور پھر 26ویں آئینی ترمیم جس کے حوالے سے یہ آئینی بینچ تشکیل پایا، وہ بھی اگلے ہفتے سماعت کے لیے مقرر ہے۔ تو آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ جو ترجیحات ہیں آئینی بینچ کی، سپریم کورٹ آف پاکستان کی، وہ تو ہمارے سامنے ہیں۔ جب سے جناب یحییٰ افریدی صاحب چیف جسٹس بنے ہیں، 26ویں آئینی ترمیم بھی اب تقریباً اس کی عمر بھی اتنی ہی ہے، ابھی تک تو یہ معاملہ ٹیک اپ نہیں ہوا، اب جا کر ٹیک اپ ہو رہا ہے۔ تو آپ کو لگتا ہے کہ 26ویں آئینی ترمیم کے اوپر بھی کوئی خاطر خواہ ڈیولپمنٹ سامنے آ سکتی ہے، اور پھر ایونچولی جو آج کامن ویلتھ کی رپورٹ ہے اس کے اوپر ارلی ہیئرنگ کی درخواست کی انہوں نے بات کی، متعدد درخواستیں تو سر قاضی فائز صاحب کے کہنے پر حامد خان صاحب نے دائر کر دی تھی، مگر پھر بھی فکس نہیں ہوا تھا۔ تو آپ کو کیا لگتا ہے کچھ عدالت سے یہ معاملہ ٹیک اپ ہوتا نظر آ رہا ہے؟ بالکل آپ نے ٹھیک نشاندہی کی کہ جن 8 فروری الیکشنز کے جو نتائج تھے ان پر ایک سیریس نوعیت کے سوالات کھڑے کیے ہیں اس بین الاقوامی رپورٹ نے، اس کے نتیجے میں بہت کچھ ہو چکا ہے اور بہت کچھ ابھی ہونے کو ہے۔ پھر وہ مخصوص نشستیں اور پتہ نہیں کیا کیا مطلب ہوا ہے کہ جن کا مینڈیٹ نہیں بنتا تھا ان کو مینڈیٹ دیا، اور عدلیہ نے پورا اپنا حصہ ڈالا۔ اور قاضی فائز عیسیٰ کو تو آپ پھر اس معاملے میں بھی نہیں بھول سکتے کہ وہ آخری مہینے میں وہ پریکٹس اینڈ پروسیجر جو ایکٹ تھا اس میں آرڈیننس ادھر سے لا رہے تھے، اپنے ووٹ پورے کر رہے تھے، وہ 63A لگا رہے تھے تاکہ وہ حکومت جو ہے جو کچھ ہینکی بینکی کرنا چاہتی ہے وہ کر لے۔ پھر قاضی فائز عیسیٰ کی نظر تھی وہ جو آئینی عدالت اور اس قسم کے معاملات، پھر اپنی موجودگی میں پھر اس نے یقینی بنایا کہ جو 26ویں آئینی ترمیم ہے ہر صورت میں ہو، اور وہ ہوئی۔ اور اس کے بعد جو کچھ ہوا آپ کو پتہ ہے، 26ویں آئینی ترمیم میں آئینی بینچ بنا، اب آئینی بینچ میں اور ججز میں سپریم کورٹ میں ڈویژن ہے، اور آئینی بینچ میں ہر دوسرا جو ہے وہ کوشش میں ہے کہ اس کی پروموشن جو ہے وہ کیسے ہو سکتی ہے، آئینی بینچ کے سربراہ اگلا کون ہوگا۔ تو یہ جو ایک مائنڈ سیٹ جو ہے وہ 26ویں آئینی ترمیم کے بعد عدلیہ میں ایک ججز کا رجحان کسی اور طرف لگا دیا گیا ہے، چاہے جائے کہ وہ جو ہے وہ کریں۔ آپ پوری جو ہے وہ لسٹ نکال کے دیکھ لیں، ہائی کورٹ سے لے کر سپریم کورٹ تک 99% فیصلے حکومت کے حق میں ہوتے ہیں۔ جتنے بھی حکومت کے خلاف کیسز آ رہے ہیں اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ جو جس جج کے پاس بھی کیس جاتا ہے وہ اپنی حاضری لگانے کے چکر میں جناب وہ کر دیتے ہیں۔ تو یہ آپ 8 فروری الیکشنز کی بات کر رہے ہیں، آپ کامن ویلتھ اس رپورٹ کی بات کر رہے ہیں، یہ رپورٹ جائے گی، وہ کہے گی یہ کہ دیکھیں جی اب 2 سال ہو گئے ہیں تو اب ہم اس پہ کیا کریں، ہاں سپریم کورٹ تو کچھ نہیں کر سکتی، سپریم کورٹ تو تحقیقات تو نہیں کر سکتی۔ حالانکہ آج میں سمجھتا ہوں کہ اس پہ تو سو موٹو لے، وہ اس پہ مطلب ڈاکومنٹ کی شکل میں 1.5 پونے 2 سال بعد بے شک ایک چیز آئی ہے، تو بین الاقوامی سطح پہ مبصر تھے، انہوں نے اس کو اسیس کیا۔ اور ایک اور بات، اب ایک چیز تو اسٹیبلش ہوگی نا، جو ہم لوگ بات کرتے تھے اپنے ولاگز میں، اپنے جو پروگرام تھے ٹی وی کے، جہاں ہم بات کرتے تھے، یہ وہ پوائنٹس تھے جو ہم ہائی لائٹ کرتے رہے ہر فورم پہ، اور آج ان پہ سٹیمپ لگی ہے کہ آپ بالکل ٹھیک باتیں تھی۔ تو سپریم کورٹ کو، آئینی بینچ کو اس معاملے کو دیکھنا چاہیے، اور ہو سکے تو اس پہ بنا دیں، جوڈیشل کمیشن بنائیں، جوڈیشل کمیشن بنا کے انویسٹیگیٹ کرا لے۔ لیکن مسئلہ پھر وہی ہے نا کہ سارے ہی کانے ہیں،
اس میں پھر عدلیہ بھی ہے, الیکشن کمیشن بھی ہے, پھر حکومت بھی ہے, ایگزیکٹو بھی ہے, ہر کسی نے اپنا حصہ جو ہے وہ ڈالا ہوا ہے نا. یہاں پہ آپ جس رپورٹ کی بات کر رہے ہیں کامن ویلتھ رپورٹ کی, وہ 1.5 سال کے بعد آ رہی ہے, تو وہ کمیشن جو پاکستان کی عدلیہ بنائے گی وہ کب رپورٹ دے گا؟ کیا دوسری بات یہ ہے کہ جو الیکشن ٹرائبونل ہے اگر وہی فارم 45 اور 47 کا فرق نکال لیں تو سب کچھ ہو جائے. سب نکالا ہے نا طارق جہانگیری صاحب. آپ کو یاد ہوگا ہم نے اس پہ بات کی تھی جب فیفن کی رپورٹ پچھلے دنوں تقریباً 20-25 دن یا مہینہ پہلے آئی تھی, تو اس پہ میکسیمم کیسز کو تکنیکی بنیادوں پر وہ ڈسمس کر رہے ہیں کہ اس کا جی وہ پتہ نہیں ایفیڈیوٹ ٹھیک نہیں ہے تو اس کا فلان ٹھیک نہیں ہے, میرٹ پہ جا ہی نہیں رہے کہ فارم 45-47 کا معاملہ ہی نہیں ہے, تکنیکی بنیادوں پر. میرے خیال میں 26ویں آئینی ترمیم والی جو آپ بات کر رہے ہیں یہ اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے. 7 تاریخ کو یہ آئینی بینچ کے سامنے کیس لگا ہے اور لاسٹ ٹائم اس پہ سمپل نوٹس ہوئے تھے, 27 جنوری کو ہوئی تھی. سب سے پہلا جھگڑا یہی ہے کہ کیا یہ آئینی ترمیم کا معاملہ فل کورٹ کے سامنے جانا چاہیے یا نہیں. اب اس بات کا تعین 2 طریقوں سے ہو سکتا ہے, یا تو آئینی بینچ خود یہ ڈیسائیڈ کر لے, ان میں تھوڑا سا احساس ندامت ہو, اس میں تھوڑا سا اگر ضمیر ہو تو وہ یہ کہیں گے کہ بھئی اگر پوری پارلیمنٹ کی ایک ترمیم ہے تو اس پارلیمنٹ کو اس قابل تو سمجھا جائے نا کہ اس کی آئینی ترمیم کے اوپر فل کورٹ بیٹھ کے فیصلہ کرے. اگر وہ سمجھتے ہیں کہ 26ویں آئینی ترمیم کے بعد آئینی بینچ ہی فل کورٹ ہو سکتا ہے تو پھر تھوڑی سی پراپرائٹی کو دیکھ لیں. پراپرائٹی یہ ہو سکتی ہے کہ آپ جوڈیشل کمیشن کو یہ آئینی بینچ ریکمینڈ کرے کہ بھئی آپ تمام ججز کے لیے اس مخصوص پٹیشنز کے لیے تمام ججز کا آئینی بینچ بنا دیں, 24 ججز کا 24 کا ہی چلیں کر دیں, اس باقی چھوڑیں آپ. اب وہ ایک تو ہے نا جیسے منصور نے اور منیب نے خط لکھا ہوا ہے کہ بھئی وہ والے ججز جو 26ویں آئینی ترمیم سے پہلے فل کورٹ تھے, وہ 15 ججز تھے یا جو بھی, تو وہ ججز سنیں. وہ تو اب اگر نہیں بھی ہوتا تو کم از کم اتنی عزت تو دینا پارلیمنٹ کو, اور یہ تو پارلیمنٹ کو, حکومت کو, اٹارنی جنرل کو خود تھوڑی سی عزت نفس ان میں ہونی چاہیے کہ پارلیمنٹ کی منظور شدہ اگر ایک آئینی ترمیم ہے تو اس کو فل کورٹ سنے. اس کو 7 ججز بیٹھ کے جو ہے 8 ججز بیٹھ کے پوری پارلیمنٹ کی 2 تہائی اگر سمجھتے ہیں کہ 2 تہائی ہے تو اتنی تو اس کو عزت دے نا کہ وہ 7 ججز بیٹھ کے اس کو فارغ نہ کر دیں, یا 7 ججز بیٹھ کے یہ نہ کہیں کہ یہ صحیح ہے یا غلط ہے. 8 ججز جو ہیں, تو میرا یہ خیال ہے کہ 26ویں آئینی ترمیم کے اندر جو ہے اٹارنی جنرل کو اور پارلیمنٹ کو, میں سمجھتا ہوں وفاقی حکومت کو جو ہے وہ ایک اپنی تھوڑی سی سیلف رسپیکٹ کا مظاہرہ کرنا چاہیے اور فل کورٹ کے لیے فیسیلیٹیشن کرنی چاہیے. اس میں ایک جو چیز بڑی امپورٹنٹ ہے, وہ شاہد جمیل صاحب جو لاہور ہائی کورٹ کے جج جنہوں نے ریزائن کیا, وہ یہ بات کر رہے تھے, وہ یہ کہہ رہے تھے کہ فرض کریں کہ 24 ججز پر مشتمل جو فل کورٹ بٹھا دی جاتی ہے, تو اس میں بھی وہ کہہ رہے تھے کہ جب ہم بطور جج ہر کسی کو یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ اپنی کاز کے ہم کیسے جج ہو سکتے ہیں, کہ ایک کریشن ہی آپ کی 26ویں آئینی ترمیم کے تحت ہوئی ہے, تو اس کو کیسے آپ خود ہی جج جو ہے وہ کریں گے. تو جب آپ ہم پوری زندگی جو ہے وہ بطور جج دوسروں کو یہ بتاتے رہے ہیں, تو جب اپنی باری آئی ہے تو اس پہ عمل کریں نا. تو وہ یہ سجیسٹ کر رہے تھے کہ 24 ججز پر مشتمل آئینی بینچ اگر بنتا بھی ہے تو باقی 9 میں سے کسی کو تو کم سے کم یار تھوڑا سا دیکھنا چاہیے, وہ ریکیوز کرے کہ یار کیونکہ میرا جو ہے وہ اوپر آنا 26ویں آئینی ترمیم کی وجہ سے. اس میں ایک اور آرگیومنٹ بھی ہے نا, دیکھیں آپ کی بات درست ہے, بالکل بینیفیشری ہونے کی بات ہے, آپ اس کے نتیجے میں آئے ہیں. پھر وہ ججز صاحبان بھی جسے ہم کہہ رہے ہیں کہ اصل فل کورٹ جو 13 ججز پر مشتمل تھی, ان میں سے بھی پھر جو 2 سینئر ترین ججز ہیں ان کے اوپر بھی سوال اٹھتا ہے. پھر وہ کیونکہ وہ افیکٹی ہیں, وہ اگر بینیفیشری نہیں ہے تو جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس منیب اختر. ایک دفعہ آپ ایک چیز ہے کہ پراپرٹی, جی ہاں, اگر آئینی بینچ تمام ججوں پہ مشتمل بنا دیا جاتا ہے تو پھر پراپرٹی یہ ڈیمانڈ کرتی ہے کہ وہ ججز خود فیصلہ کریں کہ انہوں نے اس پہ بیٹھنا, لیکن فل کورٹ تو بنائے نا ایک دفعہ. بالکل مطلب یہ اختیار کسی چیف جسٹس کو نہیں ہونا چاہیے کہ فلان جج بیٹھ سکتا ہے فلان نہیں بیٹھ سکتا, یا وہ چیف جسٹس فونے کر کے الگ الگ ججوں کو راغب کر رہا ہے کہ یار آپ مان رہے نہیں. اس طرح نہیں ہونا چاہیے. آپ فل کورٹ بٹھائیں, وہ ججز سارے پڑھے لکھے ہیں, سارے بالغ ہیں, وہ سارے بالغ ہیں, پڑھے لکھے ہیں, قانون دان ہیں, ان کو خود فیصلہ کرنا دیں. اگر نہیں کریں گے ساری دنیا دیکھے گی, اور پھر اس پروسیڈنگ کو آپ لائیو دکھائیں, لوگوں کو پتہ چلے کہ 25 کروڑ عوام کی جو پارلیمنٹ ہے اس نے کیا ترمیم پاس کی ہے. بلکہ کم از کم پارلیمنٹ والوں کو بھی شاید اس لائیو ٹرانسمیشن سے پتہ چلے گا کہ انہوں نے کیا کر دیا. انہوں نے بھی کئیوں نے نہیں پڑھی ہوگی. میرے خیال میں اس کو براہ راست بھی دکھانا چاہیے, ٹیلی ویژن نشریات لائیو ہونی چاہیے. بائی دا وے جو آپ بات کر رہے ہیں عدالتی کارروائی براہ راست نشر کرنے کی یا فل کورٹ بنانے کی, تو ان دونوں درخواستوں پر بھی نوٹسز ہو چکے ہیں. لاسٹ ہیئرنگ جو 27 جنوری کو ہوئی تھی اس پر ان دونوں درخواستوں پر بھی نوٹسز ہو چکے ہیں, اور موسٹ پروبیبلی جو 7 تاریخ ہے اس پر ان دونوں درخواستوں پر بھی فیصلہ ہو جائے گا, اور امید ہے وہی فیصلہ ہوگا جس کی توقع ظاہر کی جا رہی ہے.
لاسٹلی میں یہ جاننا چاہوں گا سپریم جوڈیشل کونسل اب جو کہ حرکت میں آ چکی ہے، جسٹس طارق محمود جہانگیری صاحب کے حوالے سے فیصلہ بھی جلد آنے والا ہے، کیا لگتا ہے آپ کو 18 تاریخ کو یہ میٹنگ ہے سپریم جوڈیشل کونسل کی، اور اس سے 2 روز قبل 16 تاریخ کو بار کے انتخابات ہیں، نوٹس تو ابھی تک نہیں ہوا جسٹس طارق جہانگیری صاحب کو، آبویسلی یہ معاملہ بھی آگے چلے گا، کیا جسٹس سردار سرفراز ڈوگر صاحب جو کہ اب سپریم جوڈیشل کونسل کا بھی حصہ ہے، 5 ججز پر مشتمل سپریم جوڈیشل کونسل ہے، ناظرین کے لیے بتا دیں چیف جسٹس یحییٰ آفریدی ہیں، جسٹس منصور علی شاہ ہیں، جسٹس منیب اختر ہیں، پھر 2 سینئر ہائی کورٹس کے چیف جسٹسز ہیں، جسٹس سردار سرفراز ڈوگر صاحب اور جسٹس عالیہ نیلم صاحبہ۔ اب جسٹس سردار سرفراز ڈوگر صاحب کے حوالے سے یہ کہا جا رہا ہے کیونکہ ایک تو جسٹس طارق محمود جہانگیری ان جسٹس ڈوگر صاحب کے خلاف خود پٹیشنر کے طور پر سپریم کورٹ میں آ چکے ہیں، اور پھر جسٹس سردار سرفراز ڈوگر صاحب طارق جہانگیری صاحب کے اسی سے جڑے ایک مقدمے میں انہیں کام کرنے سے روک چکے ہیں۔ تو پروپرائٹی کی آپ نے بات کی، کیا آپ کو لگتا ہے کہ وہ اس اجلاس میں بیٹھنے سے معذرت کریں گے اور الگ ہو جائیں گے؟ کیونکہ ماضی میں جو مثالیں ہیں ہمارے پاس، جسٹس عمر عطا بندیال صاحب کی، قاضی فائزہ صاحب کا جب ریفرنس چل رہا تھا، سپریم کورٹ میں جب درخواست آئی، جس بینچ میں معاملہ آیا تھا، جسٹس بندیال اس کو ریپرزینٹ کا اسپیکر سربراہی کر رہے تھے، اور پھر ایونچولی سپریم جوڈیشل کونسل کی میٹنگ میں وہ نہیں بیٹھے تھے۔ اس دفعہ آپ کو کیا لگتا ہے؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ جو 18 کو اجلاس ہو رہا ہے یہ اسلام آباد ہائی کورٹ کی اس ہیئرنگ سے تقریباً 3 دن پہلے ہو رہا ہے، جو کہ 21 کے لیے مقرر کی گئی ہے، اور جس میں جسٹس سرفراز ڈوگر بینچ پہ سربراہی کر رہے ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ میں، اور یہ کیس ابھی بھی ان کے سامنے پینڈنگ ہے۔ اب ماضی میں انہوں نے جو فیصلہ اگر دیا ہے جسٹس طارق محمود جہانگیری کے خلاف، ہو گیا تو وہ کل عدم بھی ہو گیا ہے، مگر اس کے باوجود یہ میٹر ابھی بھی جسٹس سرفراز ڈوگر کے سامنے پینڈنگ ہے۔ تو اس وجہ سے بھی میرے خیال میں ان کو جوڈیشل کونسل کے کسی ایسے اجلاس میں نہیں بیٹھنا چاہیے۔ مجھے نہیں پتا 18 کو بیٹھ بھی جائے تو شاید کوئی فرق نہ پڑے، لیکن جب یہ باقاعدہ کارروائی اگر شروع ہوتی ہے جسٹس طارق محمود جہانگیری کے خلاف تو پھر ڈیفینیٹلی۔ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ جب 18 کو اگر جسٹس طارق محمود جہانگیری کے خلاف باقاعدہ کارروائی کا آغاز ہو جاتا ہے تو پھر 21 تاریخ کو اسلام آباد ہائی کورٹ کس حیثیت میں وہ معاملہ آگے پروسیڈ کر سکتی ہے، یہ بھی ایک بہت بڑا سوال ہے۔ وہ بھی اب 21 کو معلوم ہوگا، یو نیور نو۔ جسٹس سرفراز ڈوگر ہے نا، ڈوگر صاحب کا کیا پتا، وہ کہیں جی جوڈیشل کونسل میں بھی بیٹھوں گا، میں طارق محمود جہانگیری کے خلاف پروسیڈ کروں گا، اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی بیٹھوں گا، میں طارق محمود جہانگیری کے خلاف پروسیڈ کروں گا۔ این تے فرنج سے اسی تو ہونڈا ہی لیسن گل یہ ہے نا کہ بات یہ ہے کہ جوڈیشل کونسل کے اندر ایک سب سے بڑا جو حکومت کے لیے چیلنج ہے وہ ہے جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس منیب اختر، دونوں سینئر ترین ججز ہیں چیف جسٹس کے بعد، اور جو قواعد ہیں جوڈیشل کونسل کے ان کے مطابق چیف جسٹس ان 2 سینئر ترین ججوں میں سے کسی ایک کو جسٹس طارق محمود جہانگیری کے خلاف جو شکایت ہے وہ مارک کرے گا انیشل انکوائری کے لیے، ابتدائی انکوائری کے لیے، فیکٹ فائنڈنگ جس کو آپ خود کو بھی کہہ سکتے ہیں، وہ خود بھی کر سکتے ہیں، لیکن یہ روایت یہ ہے کہ عام طور پہ اب وہ جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس منیب کو اگر مارک کرتے ہیں تو شاید ان کے ذہن میں یہ ہوگا کہ جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس منیب جو ہیں وہ جسٹس طارق محمود جہانگیری کے حق میں فیصلہ دے دیں کہ کوئی شکایت بنتی نہیں ہے، اور اس کی ریزنز بھی ہوں گی۔ یہ بات نہیں ہے ایک انلیگلٹی، اگر پیٹنٹلی انلیگلٹی کر دی ہے کراچی یونیورسٹی نے کہ ایک آئینی عدالت کے جج کے خلاف خود سے تحقیقات شروع کر دی اور پبلکلی اناؤنسمنٹس کر دی، تذلیل کر کے رکھ دی عدلیہ کی بھی اور جج کی بھی، تو جب وہ چیزیں انلیگل اگر ہو گئی ہیں تو اس انلیگلٹی کو جوڈیشل کونسل نے اس کے اوپر بھی کوئی نہ کوئی رائے دینا مسٹ ہے، کیونکہ یہ چیزیں نکل چکی ہیں، ڈیمیج ہو چکا ہے، اس کو ریورس کرنا ضروری ہے، ڈیمیج کنٹرول کرنا ضروری ہے، یہ ذمہ داری بھی جوڈیشل کونسل کی ہے۔ تو اب اگر جسٹس منصور اور جسٹس منیب کو یہ ابتدائی انکوائری مارک ہوتی ہے اور وہ کہتے ہیں کہ یہ کوئی شکایت نہیں بنتی، تو پھر جسٹس یحییٰ آفریدی جو ہیں اپنے دیگر ہائی کورٹ کے 2 ججوں کے ساتھ مل کے اکثریت سے اس ایسی کسی بھی انیشل رپورٹ کو اوور رول کر سکتے ہیں اور وہ پروسیڈ بھی کر سکتے ہیں، لیکن وہ پروسیڈ کرنے کے لیے بھی پھر ان کے لیے بڑی مشکلات ہوں گی۔ اس کے لیے بھی جو کاسٹنگ ووٹ ہے، جو ٹائی ووٹ ہے، وہ چیف جسٹس یحییٰ آفریدی کا ہوگا بظاہر۔ جی ہاں، بظاہر میں کہہ رہا ہوں تو چیف جسٹس یحییٰ آفریدی جو آپ کو پتہ ہے ہمیشہ ایسی سچویشن میں تو پتلی گلی سے ہی نکلتے رہے۔ آئی ڈونٹ نو اب یہ کس طریقے سے یہ جو بوجھ ہے وہ اٹھائیں گے، بینچ سے تو وہ اکثر ریڈیوس بھی کر جاتے ہیں، وہ کر بھی جاتے ہیں، تو یہ اب بڑا مشکل ہے یہ چیز کو دیکھنا کہ چیف جسٹس یحییٰ آفریدی کس طرف جاتے ہیں۔ تو جوڈیشل کونسل کے اندر یہ جو چیلنج ہے یہ بہت بڑا چیلنج ہے، اور یہ جوڈیشل کونسل میں ایک دفعہ یہ معاملہ ٹیک اپ ہو گیا، پھر ہم نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ سپریم کورٹ میں اور جو سندھ ہائی کورٹ میں معاملات آئے ہیں جسٹس طارق محمود جہانگیری سے، کیا وہ بھی کنٹینیو رہ سکتے ہیں یا نہیں، اور کیا سپریم کورٹ اور سندھ ہائی کورٹ پیرالل اپنی اپنی کارروائیاں چلائے گی۔ ایک ہی جج ہے اور اس کے خلاف 3-4 فورمز پہ
पैरेलल क्या ये होने चाहिए? मेरा ये ख्याल है कि सब कुछ बहुत इलीगल हुआ है। कराची यूनिवर्सिटी को तहकीकात शुरू ही नहीं करनी चाहिए थी, चे जाके कि उनको पब्लिक में आके आप जलील करते फिरें जजों को और अदलिया को। तो दूसरी बात यह है कि अब जुडिशल काउंसिल जब टेकअप कर लेगी तो इसके बावजूद भी मुझे ये शक है कि हुकूमत चाहेगी कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो जज साहब को रिमूव करे, क्योंकि शायद जुडिशल काउंसिल में चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी अपना कास्टिंग वोट जज साहब के खिलाफ इस्तेमाल करने के लिए तैयार नहीं होंगे। बिल्कुल हो सकता है, बहुत सी पॉसिबिलिटीज़ हैं। साकिब बशीर साहब, आपकी क्या अंडरस्टैंडिंग है? आप तो जैसे डोगर साहब के बड़े करीब होते हैं, तो आप बताएं। से क्या इनका प्रेस रूम करीब है ना सर, कोर्ट 1 के, बहुत तो आप मुझे ये बताएं, आपकी क्या रीडिंग है, क्या अंडरस्टैंडिंग है? क्या जो जस्टिस सरदार सरफराज डोगर साहब हैं वो जस्टिस जहांगीरी साहब के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की उस कार्रवाई का हिस्सा बनेंगे या फिर अलग हो जाएंगे? एक तो जड़ी गल वो क्या कहते हैं याहिया अफरीदी साहब पर आ गई है, तो मेरा ख्याल है फिर कोई सुलह ही करेगा। उसकी एक वजह है, उसकी वजह है जब ट्रांसफ़र जजेस आ रहे थे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, तो उस वक्त ज़ाहिर सी बात है बिहाइंड द सीन भी बहुत कुछ चल रहा था। जी हाँ। और सुप्रीम कोर्ट से लेकर इस्लामाबाद हाई कोर्ट तक ये उम्मीद थी कि आखिरी जो काम है या आखिरी जो उसमें मुशावरत होनी है हतमी तौर पर, वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जनाब जस्टिस याहिया अफरीदी साहब ने ही ओके करना है, और वो यकीनी तौर पर इसमें जनाब हर्डल क्रिएट करेंगे और वो कहेंगे कि जनाब ये क्या है, जनाब ये क्या करने जा रहे हैं। लेकिन जब कागज खुले हैं तो पता ये चला है कि वो हर्डल उन्होंने क्या क्रिएट करनी थी, वो तो मिले हुए थे सारा कुछ उसमें, वो तो उसकी तारीफें कर करके पीछे नहीं देखते जनाब कि कैसे हुआ, कि क्या कालें कर रहे थे कि जनाब रिजॉइस करें ना, ठीक है ना। तो इसलिए याहिया अफरीदी साहब तक जो पर बिल्कुल उम्मीद ना रखें। याहिया अफरीदी साहब ने 3 साल अपने पूरे करने हैं, नौकरी जारी सी बात है 3 साल उनकी पूरी है, वो ये नहीं चाहते कि वो कबल अज़ वक्त उनके साथ कोई मसला हो, इसलिए उनको अगर किसी जहांगीरी टाइप के जज की घर भेजने की कोई कुर्बानी देने भी पड़े तो हो सकता है वो दे भी दें। इसलिए मुझे तो कोई भी याहिया अफरीदी साहब उम्मीद नहीं है। रही बात सरफराज डोगर साहब की, ज़ाहिर सी बात है कोई भी अगर कोई राय कायम करनी है तो मैं सरफराज डोगर साहब की अदालत के अंदर जो कुछ हो रहा है उसको देख कर ही कर सकता हूँ कि सरफराज डोगर साहब ने माजी में क्या किया। सरफराज डोगर साहब ने अपने एक सिटिंग जज को 12-14 रोज़ के लिए रोक दिया। 14 रोज़ रुके रहे ना वो। जी हाँ। इनलीगल ऑर्डर था, एक तो ऑर्डर इलीगल था ना, दूसरा उनको पता था कि मेरे खिलाफ ये जो है वो दरख्वास्त गुजार है सुप्रीम कोर्ट में। तो जब उन्होंने वो केस भी सुना, ऑर्डर भी किया और धड़ल्ले से ऑर्डर किया, तो फिर आप उम्मीद रखें कि वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में कहें कि मैं बैठूंगा। वो कहें कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में 18 को बैठूंगा और 21 को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी बैठूंगा। इसलिए उम्मीद रखें 26वीं आईनी तरमीम के बाद, ट्रांसफर जजेस के बाद, आप हर उस काम की उम्मीद रखें जो आप तोक्को भी नहीं कर सकते, आपके वहमो गुमान में भी नहीं होगा कि ये काम तो यार ये तो नहीं कम से कम हो सकता, आप उसकी तवक्को रखें। चलें। अच्छा, आखिर में मैं एक चीज़ ज़रूर ऐड करना चाहूँगा। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल आला तरीन आइनी फोरम है, अपने जजेस को तहफ़्फ़ुज़ देना भी इसकी ज़िम्मेदारी है, उनको डिसिप्लिन करना भी इनकी ज़िम्मेदारी है। मुझे ये बताएं कि ये वही जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी हैं जिन्होंने दीगर 5 जजेस के साथ मिल के एक ख़त लिखा था और अपने अब्बे को बताया था, अदलिया का जो बाप है, कि जनाब काजी फाज ईसा साहब, आपके इन बच्चों के घरों से खुफिया कैमरे और बेडरूम निकले हैं और इंटेलिजेंस एजेंसियां हमें हरासा कर रही हैं, हमारे माँ बाप को, हमारे बहन भाइयों को, हमारे रिश्तेदारों को अगवा करके उनको करंट लगा के उनको टॉर्चर किया जा रहे हैं। ये वही तारिक महमूद जहांगीरी हैं जिनके साथ ये सब कुछ हुआ। तो जुडिशल काउंसिल ने क्या किया उस शिकायत के ऊपर? और ये जो खत लिखा था 6 जजों ने, ये जो खत लिखा था 6 जजों ने, वो खत भी जुडिशल काउंसिल के सरबराह को लिखा गया था। अब मुझे ये बताएं, ये जुडिशल काउंसिल और चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी किस मुंह से जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी के खिलाफ डिग्री की शिकायत पे प्रोसीड करेंगे जब तक उन 6 जजों के लिखे हुए खत के ऊपर ये इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर नहीं करते, मुतलका जो मुल्ज़मान हैं, खुफिया दारों के, रियासती हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं करते। किस मुंह से ये जज की डिग्री के ऊपर बैठ के बात करेंगे? क्योंकि इनका पहला फ़र्ज़ ये है कि अपनी अदलिया को, अपने फैमिली को, अपने ख़ानदान को तहफ़्फ़ुज़ देना, उसके बाद पड़ोसियों की शिकायत के ऊपर भी तवज्जो देना। तो मैं ये समझता हूँ कि ये जुडिशल काउंसिल को ये फ़ैसला करना है कि इन्होंने पहले क्या करना है। बहरहाल देखते हैं जो मीटिंग होगी एसजीसी की वो बड़ी इंपॉर्टेंट होगी, उसकी सिग्निफिकेंस तो आपको अंदाज़ा हो ही गया है। और उस के अंदर ये जो 6 जजेस का ख़त है, ऑब्वियसली
یہ پوائنٹ تو آئے گا اور ہو سکتا ہے جو وکیل پیش ہوں گے اگر ہوں گے طارق محمود جہانگیری صاحب کی جانب سے تو وہ یہ پوائنٹ لے سکتے ہیں کہ پہلے ہمارے اس خط میں جو ہم نے ایک چارج شیٹ آپ کے ایک فاضل جج جو آج کل سپریم کورٹ کے جج ہیں عامر فاروق صاحب ان کے اگینسٹ اور اداروں کے اگینسٹ دائر کر رکھی ہے اس پر تو فیصلہ کر دیں. الٹا یہ ہے کہ ہمیں اس درخواست اس خط لکھنے کی سزا میں اب پاداش میں ہمیں سزا دی جا رہی ہے. تو یہ بڑے اہم پوائنٹس ہیں جن کو اب دیکھنا ہے کس طرح ہینڈل کیا جاتا ہے. ایس جسی میں جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس منیب اختر کا کردار بھی یہاں پر بڑا کلیدی ہونے والا ہے. آج کے اس ولاگ سے اتنا ہی. مجھے مطیع اللہ جان صاحب کو اور ثاقب بشیر صاحب کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. اللہ حافظ.